السلام علیکم دوستو، حضرت علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اپنے حصے کا کام کیے بغیر دعا کرنا حماقت ہے، اور اپنی محنت پر بھروسہ کر کے دعا نہ کرنا تکبر ہے۔ اس میں حضرت علی علیہ السلام ہمیں دو پہلوؤں پہ نصیحت کرتے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام کی زندگی، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس طرح سے تجربات سے، ایکسپیرینس سے بھری پڑی ہے جس سے ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ تو ان دونوں پہلوؤں میں حضرت علی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ پہلے حصے میں کہ بغیر کام کیے آپ کام نہیں کرتے، اسٹرگل نہیں کرتے اور دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ مجھے کامیابی دے دے، یا اللہ مجھے اچھی جاب دے دے، یا اللہ میں ایک سکسیسفل انسان بن جاؤں، لیکن محنت نہیں کرتے آپ۔ یہ حماقت ہے۔ حماقت سے کیا مراد ہے؟ بے وقوفی، جہالت، کہ اللہ سے آپ دعا کر رہے ہیں کہ میں ایک در حقیقت ایک نااہل انسان ہوں، ناکارہ ہوں، میں محنت نہیں کرتا، میں اسٹرگل نہیں کرتا، اور مجھے کامیاب کر دے۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ یاد رہے کہ اللہ تعالی ہمیشہ ہمیشہ اس چیز کو، اس انسان کو نوازتا ہے جو حقدار ہوتا ہے، جو واقعی حقدار ہوتا ہے کسی پوسٹ، کسی جگہ کے لیے، اسی کو وہی مقام اللہ دیتا ہے۔ اللہ کبھی بھی کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا، وہ تو انصاف کرتا ہے۔ تو پھر ہم یہ یقین کیسے کر لیتے ہیں کہ اس اللہ سے جو سب سے بڑی ذات ہے، اس پہ یہ یقین کیسے بنا لیتے ہیں، دعا کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ محنت تو میں نے کرنی نہیں، جو میرے حصے کا کام ہے وہ تو میں نے کرنا نہیں ہے، پھر بھی میں اس کا حقدار ٹھہر جاؤں جس کا میں حقدار نہیں ہوں۔ مقصد، میں ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں کہ ایک شخص، کوئی بھی، آپ انالسٹ کسی بھی فیلڈ کا ہو، وہ اہل نہیں ہے اس پوسٹ کا یا اس جگہ کا، وہ ایفرٹ بھی نہیں کر رہا اور اللہ سے بار بار دعائیں کیے جا رہا ہے، یا اللہ مجھے بس نواز دے، یہ پوزیشن مجھے مل جائے۔ یہ حماقت ہے، یہ بے وقوفی ہے کہ اللہ سے دعا کر رہا ہے جو صرف انصاف پسند ہے، جو صرف انصاف کرتا ہے، جو ایک حق کو حق دلاتا، حقدار کو حق دلاتا ہے، وہ ذات ہے، اور اس ذات سے ایک ایسی امید لگا لینا کہ وہ جس کا وہ حقدار نہیں ہے اس کو وہ چیز مل جائے، یہ بے وقوفی ہے، یہ حماقت ہے۔ اس میں حضرت علی علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ اے انسان، اے بندہ، اے خدا کا بندہ، عبد خدا، محنت کر، اسٹرگل کر، وہ تم نے کرنی ہی کرنی ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ جب تو اسٹرگل کرے گا اور پھر دعا کرے گا تو پھر تمہیں اللہ تعالیٰ نوازے گا اس چیز سے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم بغیر اسٹرگل کیے اپنے حصے کا کام کیے اور تو کہے کہ بس یا اللہ مجھے دے دے؟ یہ اکثر آپ نے دیکھا ہے، کیونکہ ہم یقین نہیں رکھتے اپنے حصے کے کام کا اور اس ایفرٹ نہیں کرتے ہیں، اسی لیے تو یہ لوگ ڈی ٹریک ہو جاتے ہیں، عجیب و غریب قسم کے پیروں کے پاس چلے جاتے ہیں، عجیب و قسم کی تہمات کے قریب چلے جاتے ہیں، اور ایسی ایسی حرکتیں کرتے ہیں۔ میں حیران ہوتا ہوں، ایک غریب شخص کسی کے پاس جاتا ہے اور جو پہلے سے وہ غریب ہوتا ہے، آگے سے وہ جو دو نمبر پیر ہوتے ہیں ان سے لاکھوں روپے لے لیتے ہیں، لاکھوں روپے، مہینے کے لاکھوں روپے وہ لے لیتے ہیں، اور وہ پہلے سے غریب ہوتے ہیں، اوپر سے زیادہ غریب ہو جاتے ہیں۔ یہ حماقت نہیں ہے تو کیا ہے؟ اگر وہ ایفرٹ کریں، اسٹرگل کریں، تو ڈیفینیٹلی اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ان کو ان کا حق ملے گا۔ اور دوسری اس چیز میں حضرت علی علیہ السلام جو اس فرمان کے دوسرے حصے میں فرماتے ہیں وہ بھی کمال کرتے ہیں کہ اپنی محنت پہ بھروسہ کر کے دعا نہ کرنا تکبر ہے۔ دیکھیں، یاد رہے کہ جب بھی آپ ایفرٹ کرتے ہو، کوئی بھی اسٹرگل کرتے ہو، یہ میرا ذاتی بھی انالیسس ہے، اور آپ کو یقین ہو جائے کہ بس اب تو میرا مسئلہ حل ہو گیا، اب تو میری ہی محنت کی وجہ سے ہوا، اور میں یہ آگے نیکسٹ پوزیشن میری ہی ہے، بس میں تو ایک سکسیسفل انسان ہوں، اور دعا نہ کرنا یہ تکبر ہے۔ اور تکبر آپ کو پتہ ہے اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ دیکھیں، آپ کا یہ یقین ہونا چاہیے، ہمیشہ یہ یقین محکم ہونا چاہیے کہ جو بھی اس زندگی میں، آپ کے اس لائف میں رد و بدل، چینج، جتنی بھی چینج آتی ہے، تبدیلیاں آتی ہیں، یہ سب اللہ کی وجہ سے، اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں۔
یہ اللہ کرتا ہے۔ اور اس میں اگر آپ کو یہ یقین ہو جائے نہیں میں تو جو ایفرٹ کر چکا ہوں، میری جو اسٹرگل ہے وہ اس لیول کی ہے کہ یہ پوزیشن تو اب ہے ہی میری، یہ تو میں نے ہر صورت ہنٹ کرنی ہے، میں ہی اس پوزیشن کا اہل ہوں اور میں ہی حقدار ہوں، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ ایسا نہیں ہوتا، ایسا کبھی بھی نہیں ہوا۔ مثال کے طور پر آپ حقدار ٹھہرے، آپ نے ایک بہت بڑا ایگزام کلیئر کیا ہے یا کسی پوزیشن سے آگے نکل گئے، ہو سکتا ہے وہاں پہ کوئی ایسی سچویشن بنے کہ وہ ساری پوسٹیں ہی کینسل ہو جائیں، پھر کیا ہوگا؟ اسی طرح سے آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ اگلی سانس آپ کی آئے گی یا نہیں آئے گی، آپ کو کیسے یقین ہے کہ آپ زندہ رہیں گے؟ آپ کو کیسے یقین ہے کہ آپ ہر صورت آپ کو ہی ملے گی اور آپ جتنے بھی آگے عوامل ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، وہ آپ کے ساتھ موافق ہی ٹھہریں گے؟ دیکھیں دعا آپ نے مسٹ کرنی ہے۔ دعا سے آپ کو ملتا کیا ہے؟ دو چیزیں ملتی ہیں۔ ایک تو یہ جب آپ دعا کرتے ہیں، آپ کو یہ یقین ہوتا ہے کوئی ذات ہے جو سب سے اعلیٰ ہے، وہی ذات ہی فیصلہ کرنے والی ہے، یہ ایک آپ کے اندر یقین سا آ جاتا ہے۔ اور خدا نہ خواستہ آپ کا اگر فیلئر بھی ہو جائے تو آپ کا یہ یقین ہوتا ہے کہ یہ فیلئر بھی اس ذات کی وجہ سے ہے، میں نے تو ایفرٹ کی، مین کہ وہ جو ذات پاک ہے اس کو بہتر پتا ہے کہ یہ میرے لیے موافق تھی یا نہیں تھی، مین کہ یہ والی پوسٹ یا یہ والی پوزیشن یا یہ والا کاروبار میرے موافق نہیں تھا، اس لیے سے اس کی وجہ سے مجھے ناکامی ہوئی۔ تو آپ ہمیشہ حوصلہ میں رہتے ہیں اور آپ اپنی اسٹرگل جاری رکھتے ہیں، آپ سٹریس میں نہیں جاتے، آپ کے اوپر کوئی پریشر نہیں آتا۔ اس کا ایک ہی مقصد ہے حضرت علی علیہ السلام کے اس فرمان کا کہ وہ ہے توکل اللہ، کہ آپ کا جتنا اللہ پہ توکل، اللہ پہ یقین جتنا زیادہ ہوگا، جتنا ہی زیادہ آپ اللہ پہ یقین کریں گے اتنی ہی آپ کو کامیابی ملے گی۔ اور حضرت علی کی اس فرمان میں یہ کلیئر میسج ہے کہ اگر آپ اپنے حصے کا کام پراپر کرتے ہو، اسٹرگل صحیح کرتے ہو اور اس کے ساتھ توکل اللہ آپ کے اندر ہے کہ جو بھی ہوتا ہے اللہ کرتا ہے، میرے ہاتھ میں صرف اسٹرگل ہے، تو آپ کبھی مایوس نہیں ہوتے، ڈسہرٹ نہیں ہوتے، آپ کبھی بھی کسی قسم کے غلط ہاتھوں میں نہیں جاتے، آپ ایک سکسیسفل لائف ہی گزارتے ہیں۔ میں دعا گو ہوں اللہ سے کہ یا اللہ ہمیں ہمت دے کہ ہم حضرت علی علیہ السلام کے اتنے سنہری قولوں پہ عمل کرنے کی کوشش کر سکیں۔ بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔